اور وہ عمران خان صاحب اس کو کس حد تک پورا کریں گے یا نہیں کریں گے اور کس حد تعاون کریں گے. تو اس میں آپ لوگ میرا خیال ہے کہ جو مغز ماری کریں اور اللہ کرے کہ آپ کو کوئی حل مل جائے. آج کے بعد لیاقت صاحب آئے ہیں، میرا خیال ہے بڑی ایک ہمارے لیے بہت بڑا ہے. شاید خاکہ نبائی صاحب بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں سے لوگوں کو بہت توقعات ہیں. ان لوگوں کی فالوئنگ ہے، ان کا جو ہے جو ان کا بڑی وجود ہے، تو ان کا بھی اللہ کرے کہ برکت بھی پڑے اور فائدہ بھی اٹھایا جائے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے حل نکل آئے اور جو کہ نکلنا چاہیے اگر آپ لوگ اکٹھے ہوئے. ہمارے سے جنوری میں پھر ایک سال دور ہوا ہے. اب اس کی کیا اسٹرکچرل وجوہات کیا ہے، آپ سب لوگ بیٹھیں گے اس پہ بات کریں گے. اس کے اوپر تو بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈائیلاگ کے لیے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے سیکیورٹی کا پورے کا پورا مسئلہ. نیازی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ دو فریق ہیں. پاکستان میں یہ دو فریق نہیں ہیں. پاکستان کے میں جو کنسنسس نیشنل ریکنسلیشن چاہیے اس کے 12-13 سے زیادہ فریق ہیں. وہ گوادر سے لے کے اسکردو تک ہیں. مجھے نہیں پتہ ایتھنیکلی یہاں پہ پختون بھی ہوں گے، سندھی بھی ہوں گے، بلوچی بھی شاید ایک آدھا یہاں پہ مل جائے، لیکن جو ان کے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ یہاں پہ تو نہیں ہے. وہ آپ جس کو مین سٹریم کی پالیٹکس کہتے ہیں وہ آپ کی نہیں مین سٹریم میں آج تک تو آئی نہیں. مین سٹریم کی بھی پالیٹکس جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی کہ یہ صرف چونکہ ملٹری جو ہے اس وقت ایک پولیٹیکل ایکٹر ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے ڈائیلاگ کیسے کرنا ہے. اس کے اندر بھی 2-3 پارٹیز تک رہتی ہے، بات محدود رہتی ہے. اگر آپ اس کو اتنے کنفائن کر کے 2 فریقوں کی جنگ کریں گے تو یہ تو ڈائیلاگ تو اس پہ نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر تو آپ طے کریں کہ یار دوسرے فریق کے ساتھ ہم نے بات کیا کرنی ہے، آؤ شرائط طے کر لیں، کتنی کنسیشن لینی ہے اس سے لے لیں، یہ اس کے بدلے آفر کریں گے. اور یہ آفر تو آلریڈی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. یہ آپ کا جو دوسرا فریق ہے آپ اس سے کوئی اچھی ڈیل دیں گے تو آپ کی بات سنیں گے. تو آلریڈی ایک اچھی ڈیل چل رہی ہے، اس سے لوکریٹو ڈیل دیں جس میں ان کے مسئلے بھی حل ہو جائیں، کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے. اگرچہ وہ ہارڈ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے ابھی کہہ رہے ہیں جی ہارڈ اسٹیٹ بنے گی، تو یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے تو آرڈر لے کے آئے ہیں. یہ ہارڈ اسٹیٹ کا اسٹرانگ اسٹیٹ بنانے کی تو آج تک 76 سال میں بات ہی نہیں ہوئی کہ مضبوط ریاست ہوتی کیا ہے. وہ اس میں اسی ڈائیلاگ کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے جو فواد چوہدری صاحب نے کیا، لیکن اس میں سارے فریق تو پورے ہونے چاہیے. اب اس کے علاوہ تو جو دوسرے فریق ہیں، اگر یہاں پہ 2 فریق ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اس کو ایسے ہی دیکھیں گے یہ شاید کوئی اقتدار کی کوئی طاقت کی بندر بانٹ کا شاید کھیل ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے اندر تو پورے مسائل حل نہیں ہوں گے. اکانومی کا مسئلہ ہے، اکانومی سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت نیشنل کوہیژن کا مسئلہ ہے. وہ یہاں پہ لیک کر رہی ہے. ریاست کا کے اوپر عام آدمی کا ٹرسٹ نہیں ہے، اور ریاست کا عام آدمی کے اوپر نہیں ہے. عام آدمی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ اس کی عزت نفس ہے جو پامال ہو رہی ہے. اس کا مسئلہ بے روزگاری نہیں ہے، اس کا مسئلہ جو ہے غربت نہیں ہے. وہ تو سارے مل کے پورا ایک اشرافیہ اس کو روز اس کو کچلتی ہے، اور آپ اس کے کچلے ہوئے جذبات کی ترجمانی کے بجائے آپس کے اندر ہم بیٹھ کے یہ بات کریں کہ جی اصول کیا ہونا چاہیے اقتدار کو شیئر کرنے کا. یہ چیزیں ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں. اور یہ جتنا بھی بلوچستان کے اندر ہے، کے پی کے اندر ہے، وہاں پہ ہر جگہ پہ 2-3 فریق ہیں. اور وہ فریق جو ہے ایک چیز کے اوپر تو ان کا کنسنسس ہے کہ ریاست کے ادارے اور ریاست کا سیاسی نظام، معاشی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. بہت اہم بات کی ہے.